بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ یہ نواں پارہ نواں رکوع سورہ اعراف کی 153 نمبر کی آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنہوں نے سامری منافق کے کہنے سے بچھڑے کی پوجا کر لیا تھا، اب ان کے سزا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ جنہوں نے پوجا کیا معبود سمجھ کر اور اسی پہ لگے رہے، یہاں تک کہ کفر پہ ہی موت ہو گیا ان کا انجام، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے توبہ کر لیا تو ان کے توبہ کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وكذلك نجزی المفترین۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالهم غضب من ربهم، ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا، وذلة فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوں گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور افترا کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جو سازش کرے، دھوکہ دے، کذالک نجزی، ہم اسے ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ آخرت بھی برباد اور دنیا بھی برباد۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر برے عمل کرنے کے بعد توبہ کر لیا، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان دونوں آیت سے جو بات کھل کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ گناہ
کی جو ایجاد کرنے والا ہو، گناہ کا جو ایجاد کرنے والا ہو، کسی برے کام کو ایجاد کرنے والا ہو، تو اس پر اللہ کی غضب آتی ہے، اور جس نے ساتھ دیا اس پر بھی غضب آتی ہے۔ کسی برے کام کو کسی نے شروع کیا، کسی گندے کام کو کسی نے شروع کیا اور کوئی اس کا ساتھی بنا، تو ساتھ میں سب لپیٹے جائیں گے۔ کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے تو غلط کام کرنے والے کا ساتھی نہیں بننا چاہیے، نہ اس کے ساتھ چل کر کے، نہ اس کے ساتھ بول کر کے، نہ اس کی حمایت کر کے، نہ اس کو چھوٹ دے کر کے۔ اگر کسی نے برے آدمی کے ساتھ چلا یا اس کی ہاں میں ہاں ملایا، یا طاقت رہنے کے باوجود منع نہیں کیا، چھوڑ دے دیا، اس کے ساتھ نرمی اختیار کی، تو جیسے وہ پکڑا جائے گا ساتھ دینے والا بھی پکڑا جائے گا۔ بت جو ہے سامری نے بنایا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم 6,20,000 تھی، جس میں سے 12,000 تو مومن رہے اور 6,04,000 نے بتوں کی پوجا کر لیا۔ اب جن 6,04,000 نے بتوں کی پوجا کیا سامری کے کرنے سے، تو اس میں بھی 2 گروپ ہوا۔ کچھ تو مرتے جب تک اسی پہ قائم رہے یہاں تک کہ کافر ہی ہو کر کے مرے، اور کچھ کو توبہ نصیب ہو گیا۔ تو بنایا تھا، بت کو بنایا تھا سامری نے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ جمع کا صیغہ بیان فرما رہا ہے، صرف سامری کے بارے میں نہیں بلکہ جتنے بھی اس میں ساتھی تھے، جتنوں نے اس کی بات کو مانا، جو انجام سامری کا ہوا وہی انجام ان سب کا ہوا، اور سب پر جڑے۔ ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور بچڑے کو معبود بنانے میں سامری کا ساتھ دیا، تو عنقریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا۔ غضب پہنچا کہ ایک دن وہ قتل کیے گئے، اور ذلت کیا پہنچی؟ ذلت یہ کہ سامری کے جسم میں وبا ایسی پیدا ہو گئی کہ جو چھو لیتا اس میں بھی وبا آ جاتی، اسے بھی بخار ہوتا، اس کو بھی بخار ہوتا، یہاں تک کہ اسی وبا میں اسی مرض میں ہلاک ہو جاتا وہ۔ اور جس بچڑے کو بنایا تھا اس بچڑے کو انہی کے سامنے جلا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا، جن کو لوگوں نے معبود مان لیا تھا۔ اور پھر آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی اس کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آیا کہ عذاب کسی بھی گنہگار کو آخرت میں ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی دنیا میں بھی عذاب ملتی ہے، اس کو دنیا میں بھی رسوا کیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا میں تو آرام سے رہا، لیکن آخرت میں تو ہر حال میں اس کی گرفت ہوگی، ہر حال میں اس کی پکڑ ہوگی۔ تو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کیا، بچڑے کو معبود بنایا، عنقریب انہیں ان کے رب کی طرف سے
غضب پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں رسوائی، وکذالک نجزی المفترین، اور ایسے ہی ہم افطرا کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کر کے توبہ کر لیا اور ایمان لے آئے تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ یہ سمجھیے کہ صابن ہے۔ آدمی کا دل جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک بار گناہ کیا تو دل میں ایک کالک لگ جاتی ہے، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیا تو وہ سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی موت سے پہلے تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوا ہے کہ آدمی اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شرابی تھا، شراب کا بوتل لیے ہوئے آ رہا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ آ رہا ہے اور مجرم ہی ہے، اس لیے کہ شراب کا بوتل تو چھپا دیا تھا لیکن کمبل اوڑھا ہوا تھا اور کمبل کے نیچے چھپایا تھا، کٹیے کے نیچے۔ اب زمانہ تھا گرمی کا، تو آپ نے ٹال دیا کہ یہ کوئی نہ کوئی مجرم ہے، اس لیے کہ اگر جرم نہ کیا ہوتا اور کچھ اس کے اندر عیب نہ ہوتا، کچھ چھپایا نہ ہوتا تو یہ گرمی میں کمبل اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس نے جب دیکھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبھی وہ چھپایا تھا شراب کو۔ تو شراب کی سزا کیا ہے؟ شراب کی سزا ہے 80 کوڑا۔ زنا کی سزا ہے 100 کوڑے کنوارے کے لیے۔ کوئی شادی شدہ ہو اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ بے نمازی کی سزا بھی قتل ہے، جماعت سے نماز نہ پڑھے، نماز ترک کر دے تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر دے۔ چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا۔ تو اب اسلامی جو سزا ہے قرآن مقدس میں سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں اس پہ پورا عمل ہوتا تھا۔ اس شرابی نے دیکھا کہ یہ تو اب ہم پکڑے گئے، اور جب پکڑے جائیں گے تو 80 کوڑا لگے گا۔ اور وہ کوڑا ایسا تھا کہ 10-20-30 کی طاقت نہیں تھی، 80 تو بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ ڈر کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا کہ اللہ اگر آج ہم عمر فاروق اعظم کے دلوں سے بچ گئے تو ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد شراب نہیں پئیں گے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں سامنے آ گئے، کہا گرمی کے زمانے میں تم کمبل اوڑھ کے جا رہے ہو؟ کہا بس ویسے ہی کانی نے اتارا، کمبل اتارو۔ کمبل اتارا، کہا اچھا گدڑی بھی پہنا ہے، اندر کیا چھپا رکھے ہو؟ گدڑی اتارو۔ گدڑی اتارا تو بوتل برآمد ہوا۔ کہا یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ جب پیار سے پوچھا، جلال تو سب جانتے ہی تھے اور بخشش ہونی نہیں تھی، گناہ ثابت ہونے کے بعد تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھی سزا دیا تھا، تو یہ کہاں پر پاتا؟ تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟
تو اس نے ڈر کر کے کہا کہ حضور یہ دودھ ہے. تب دودھ ہے لاؤ، جب دودھ ہے چھپا کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ لاؤ بوتل شیشی ہم کو دو. آپ نے لیا، جب ڈھکن کھول کر کے آپ نے ڈالا نیچے تو اس میں سے دودھ ہی نکلا. آپ بڑے متعجب ہوئے کہ اے اللہ، ہم نے کسی گنہگار کو، کسی مجرم کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کیا، اور یہ مجرم ہی ہے، آخر یہ شراب دودھ کیسے ہو گیا؟ تو غالباً مولانا روح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غیب سے ندا آئی کہ بندے مارا مکن رسوا عمر، بندے مارا مکن رسوا عمر. وہ شعر یاد نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے عمر میرے بندے کو رسوا مت کرو. یہ گنہگار ضرور ہے، شرابی ہے، پاپی ہے، گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، لیکن اے عمر آج اس نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا. نام دارم اے عمر منظور منن از دعا کردم خمر شیری لبن. اے عمر میرا نام ستار ہے، منان ہے، غفار ہے، رحمان ہے. میرا یہ نام ہے. رحمان مانے رحم کرنے والا، منان مانے احسان کرنے والا، ستار مانے پردہ پوشی کرنے والا. نام دارم اے عمر من ظلمن از دعا کردم خمر شیری لبن. اس کے دعا کی وجہ سے، اس کے توبہ کی وجہ سے میں نے اس کے شراب کو دودھ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. کوئی آدمی جماعت چھوٹ جائے بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ جماعت کی نماز واجب ہے. کسی کی جماعت چھوٹ رہی ہے بہت بڑا گناہ کر رہا ہو، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت چھوڑتے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن ہاں کسی بھی گناہ کو کرنے کے بعد اگر آپ توبہ کر لیں اللہ معافی کر دیتا ہے. لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی توبہ کرے تو آدمی کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ آپ یہ گناہ نہیں کریں گے، تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر کسی کا حق لیا ہے اس کے لیے اگر توبہ کر رہا ہے تو اس کا حق واپس کر دے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب گناہ کے بعد توبہ کرے تو پھر کچھ خیرات کرے، کچھ نیک کام بھی کر دے. اس لیے کہ جو گناہ کیا تھا اللہ نے معاف کر دیا، اس کے بدلے میں کچھ مزید نیکی بھی کر لے، خیرات بھی کر لے، اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کر دے، تاکہ جو ہے جو گناہ ہو چکا ہے، مثلا ایک نماز ہم نے جماعت سے چھوڑ دی، گناہ ہے، وہ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ گناہ نہیں ہے. اللہ معاف تو کر دے گا توبہ کرنے کے بعد، لیکن اس کے بدلے میں کچھ اور نیکی کر لے تاکہ وہ گناہ محکم ہو جائے. روزہ ہم نے چھوڑ دیا، گناہ ہے، لیکن اب اس کے بدلے میں کیا کرے؟ کوئی نیکی کرے، کفارہ دے کہ تاکہ محکم ہو جائے. اس لیے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے توبہ کرنے کے بعد، آئندہ اس کو گناہ کے قریب نہ جائے اور اس کے بدلے میں کوئی مزید نیک کام کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ قیامت کے دن اس گناہ سے پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان